الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر بروز جمعہ اور اس کی یہ نور بڑی اور سعادت والی گھڑیاں دوبارہ عطا فرمائی ہیں. آج 20 رمضان المبارک کا پر رونق یہ دن اور بابرکت یہ گھڑیاں، اور آج کے اس دن میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، جو خلفائے اربعہ میں سے بھی آتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی آتے ہیں، اور غزوہ خیبر کے علمدار بھی ہیں. میری مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. ابھی جو آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے دلوں میں اللہ تعالی خدائے رحمان ان کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت کو پیدا فرما دے گا
اب اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں صاحب ایمان لوگوں کی محبت موجود ہو، صاحب تقوی لوگوں کی محبت موجود ہو، نیک لوگوں کی مودت موجود ہو، اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والا ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مومنوں اور نیک بندوں کی محبت کا دیا جو ہے وہ روشن کر دیا ہے۔ جس کے دل میں ایمان والوں کے خلاف بغض ہو، تقوی والوں کے خلاف نفرت ہو، نیک اعمال کرنے والوں کے خلاف حسد ہو، وہ کیسا ہی متقی اور پارسا کیوں نہ ہو، رب رحمان کے نزدیک وہ محبوب ہو نہیں سکتا۔ خالق کائنات کے نزدیک محبوب وہ ہوگا جو ایمان والوں سے بھی محبت کرے گا، نیک اعمال کرنے والوں سے بھی محبت کرے گا، اور جس کو رب نے ایمان کا چراغ بنا کر بھیجا اور اس چراغ سے جتنے بھی شمع روشن ہوئے ان سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی تفسیر مظہری، اور یہ وہ علامہ ہیں، یہ وہ مفتی اور اپنے وقت کے قاضی ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر کا نام کوئی عام نہیں بلکہ اپنے جو پیر تھے ان کے نام پہ جو ہے وہ نام رکھا۔ ان کے پیر کا نام تھا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے تفسیر قرآن لکھی تو اپنے پیر کے نام پہ لکھی۔ پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا طریقہ ایک یہ بھی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ والی جو آیہ کریمہ ہے اس کے بارے میں امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ اب پتہ چلا جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے جس کے دل میں نور ہوگا، جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، اس کے دل پہ جو ہے وہ خالق کائنات کی نگاہ بھی ہوگی۔ اور صحابہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جو اشداء علی الکفار، کفار پر پہاڑوں کی طرح سخت، اور آپس میں رحماء بینہم، نرم فوم کی طرح نرم جو ہے وہ ملائم، آپس میں جو ہے وہ بڑے محبت اور ملائم والے۔ اور اسی طرح یہ نہیں، صحابہ کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جنتی جنتی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا۔ اور صحابہ میں ایک چمکتا ہوا تارا سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، احادیث میں آتا ہے، اور احادیث کی وہ کتاب کہ جو امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت میں ایک کتاب لکھی خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے اتنی اعلیٰ اور عرفہ وہ کتاب لکھی۔ جب کتاب کو مکمل کیا، منبر پہ بیٹھ کے اس کتاب کو لوگوں کو سنایا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک بیان کی ہوئی تھی۔ اب وہاں پہ بغض علی بھی موجود تھے، جو حضرت علی سے نفرت کرنے والے خارجی تھے وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ آپ نے اپنی کتاب میں حدیثیں لکھی ہیں، اور دیگر کتاب میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی، کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اب روایتیں 3-4 ملتی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اگر ہمارے جیسا کوئی بندہ ان حدیثوں کو سمجھنا چاہتا تو گمراہ ہو جاتا کہ تینوں ہستیوں کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں
کس نے پہلے ایمان لایا سب کے بارے میں ہے اول من. تو اب اس کو جو ہے وہ تمام فقہا کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس راز کو کھولا اور فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. پتہ چلا فقہا یا ائمہ کرام کا جو دامن پکڑتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور آپ نے خلفائے اربعہ کے حالات سنے یا پڑھے ہوں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ جو 3 خلفاء ہیں ان کو شہید کیا گیا. یعنی اول اسلام سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں پر ان کی زندگی، ان کا حیات کا جو عرصہ تھا وہ تنگ کر دیا گیا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں جاتے جاتے شہید کر دیا گیا. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں شہید کر دیا گیا. اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ پہنچے تو آپ کو ابن ملجم جو کافر تھا، یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اس مناسبت سے میں نے آج تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ چھیڑا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں جو ہے وہ علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض ہے وہ خالص منافق ہی رکھے گا. پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ ایمان کی کسوٹی ہے. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ پکا مومن، جو آپ سے نفرت یا آپ سے جو ہے وہ نفرت یا بغض کرتا ہے وہ پکا منافق ہے. صرف یہی نہیں، ایک حدیث میں آیا من آذ علی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ دیا فقد آذنی، اس نے مجھے دکھ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ایک حدیث میں فرمایا ومن سبہ فقد سبنی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا. تو پتہ چلا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی شان اور بڑی منزل ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان میں آیات کریمہ نازل ہوئیں، نزل فی علی 300 آیا، آپ فرماتے ہیں 300 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں. جو تمام صحابہ کی شان میں نازل ہوئیں اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. جو اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں یہ ساروں کو جمع کر کے تقریباً 300 آیات ایسی بن جاتی ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شان میں جو ہے وہ 300 آیات نازل ہوئیں. اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو اللہ نے اپنے تقوی کے لیے، محبت کے لیے چن لیا. قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، تقوی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چن لیا ہے. پتہ چلا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں کہ ان کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طالب علم بنانا ہے اور تلمیذ خاص بنانا ہے. اور صرف یہی نہیں،
کسی جگہ قرآن کریم میں فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ سکون اطمینان جو ہے وہ نازل فرمایا. اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، اور میں نے جو ہے صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ جنتیں بنا دی ہیں، جنتیں جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہو چکی ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی بھی شان ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان ہے. اور فتح خیبر جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ آج میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا، یہ پرچم فتح کا پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ آنکھیں جو ہے وہ بیمار ہیں، آشوب چشم کی بیماری ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت جو ہے وہ زلالہ ہلال کی طرف لے کے گئے اور وہ آب شفا جو ہے لگا کر ان کی آنکھوں پہ ملا اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور فرمایا کہ یہ پرچم اٹھا لو، آج خیبر کا قلعہ جو ہے وہ تم نے فتح کرنا ہے، خیبر کے علم بردار جو ہے وہ تم ہوگے. اور صرف یہی نہیں، پھر فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ یہ جنگ یہ غزوہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا. اور روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے کا دروازے کو جب اٹھایا تو محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ وہ 40 صحابہ کرام اگر مل کر بھی اٹھاتے تو اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 80 صحابہ کرام اگر اس دروازے کو اٹھاتے تو وہ مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس دروازے کو جو ہے وہ آپ نے پکڑا اور اکھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شیر ہو اس کی شان کیا ہوگی. عام شیر تو اسے کہتے ہیں جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا شیر ہے اس کی شان کیا ہوگی. اب یہاں پہ ایک اور آیہ کریمہ، ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سچے باپ کی سچی بیٹی بیان فرماتی ہیں، ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر کو میں نے دیکھا کہ آپ بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جب گھر میں آئے میں نے پوچھا اے ابا جان، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار بڑے عجیب طریقے سے، بڑے پسندیدہ طریقے سے کرتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں. راویہ عائشہ صدیقہ ہیں، بیان کرنے والے صدیق اکبر ہیں. جو لوگ ان کو خائن سمجھتے ہیں، اگر یہ روایت چھپانی ہوتی تو گھر میں ہی چھپا دیتے، گھر کے ہی فرد تھے. لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، اور آج معاشرے میں جو حضرت صدیق اکبر کی شان کو نہیں مانتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں مانتے، ان کو بتانے کے لیے یہ روایت پیش کرتا چلوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا بنیۃ، اے میری پیاری لخت جگر، اے میری پیاری بیٹی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے منہ مبارک سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا النظر فی وجہ علی عبادہ، حضرت علی کا چہرہ اللہ نے اتنا سونا بنا دیا ہے، ان کے چہرے کی طرف تکنا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا، ان کا جو ہے وہ دیدار کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے. حضرت علی جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کو سوچنا عبادت ہے، جن کی شان بیان کرنا عبادت ہے. ایک اور چیز بیان کرتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترتے ہیں، سامنے مرحب آتا ہے، کبھی دوسرا دشمن عمر بن عبد غد آتا
کوئی بھی بہادر شخص ٹکتا نہیں ہے، جو بھی آتا ہے میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، میں اس کی کمر زمین پہ لگا کے چھوڑتا ہوں۔ ارے بتانا چاہوں یہ بات حضرت علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے، اور شیر کے لیے عربی میں 80 سے زیادہ نام آتے ہیں، 80 سے زیادہ اسماء جو ہے وہ گنے جاتے ہیں، لیکن حیدر کسے کہتے ہیں؟ آئیں ذرا مطالعے کی بات بھی کرتا چلوں۔ اسد کو بھی شہر کہتے ہیں، یہ وہ شہر ہے جو اپنے گھر میں اپنے کچار میں عام حالت میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو اسد کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے کچار سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو زرغام کہتے ہیں، اور جب ایک قدم چلتا ہے اور چہل قدمی شروع کر دیتا ہے اس کو جو ہے دیغم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ شکار کی طرف پہلی نظر کرتا ہے اس کو غضنفر کہتے ہیں، اور پھر جب اسی طرح شکار کو جب اپنے پنجے میں دبوچتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جب شکار کو دبوچ کر اس کی سانسوں کو بند کرتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب اس کی سانسوں کو بند کر کے اس کو چیر کر اس کو پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ پتا چلا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتا چلا حیدر کرار اسے کہتے ہیں جو دشمن خدا کو پکڑے، اس کو پکڑ کر دبوچے، اس کی سانسیں بند کر دے، اور یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو 2 حصے جو ہے وہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے پرچم کو جو ہے وہ سر بلند کر دے، اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کے موقع پر تمام صحابہ کرام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی جو ہے میں خود ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن یاد رکھیں آقا غلام کو جو لقب دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اب غلام کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے، غلام کی اتنی وہ طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ آقا کا دیا ہوا لقب جو ہے وہ غلام بھی اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دے۔ آئیں ایک اور حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ نیشا پور میں جب امام علی رضا جب وہاں پہ پہنچے، آپ نے اپنے چہرہ انور پہ ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محفسرین، بڑے بڑے جو ہے وہ اولیاء پہنچے ہوئے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے گھوڑے سے اترے، کوئی رکاب چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ کپڑے کو ہٹائیے، چہرہ انور ذرا دکھائیے۔ امام علی رضا نے اپنا چہرہ انور دکھایا۔ کسی نے عرض کی اپنے نانا جان حضرت علی کی حدیث کو ہی بیان کر دے۔ آپ نے حدیث پڑھی، الفاظ سنے، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی پاگل شخص پر، کسی مجنون شخص پر یہ سند پڑھ کر دم کی جائے، اس سند کی برکت سے اس کا جنون، اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے۔ امام علی رضی اللہ نے کون سی روایت بیان کی؟ آپ فرماتے ہیں قال علی رضا حدثنی ابی موسیٰ القاسم، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے جو ہے یہ بیان کیا ہے، ان ابی جعفر الصادق، ان سے ان کے والد حضرت جعفر صادق نے بیان کیا ہے، ان ابی محمد الباقر، ان سے ان کے والد حضرت ابو باقر نے، محمد باقر نے بیان کیا ہے، ان ابی زین العابدین، ان سے جو ہے ان کے والد امام زین العابدین نے بیان کیا ہے، ان ابی الحسین، ان سے ان کے والد امام حسین نے بیان کیا ہے، ان علی ابن ابی طالب، ان سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ
یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی آپس میں رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یوں بیان کرتے ان ابن امی کہ مجھے میرے چاچا زاد بھائی نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن نہیں، اہل سنت و جماعت کی بولی لوگوں کو بتا دی، لوگوں کو بتا دیا اہل سنت اور اہل محبت اور اہل ایمان کی بولی یہ ہونی چاہیے، گفتگو یہ ہونی چاہیے۔ فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے جو حدیث بیان کی ہے وہ میرے چچا زاد نے نہیں کی، بلکہ میرے محبوب اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک نے حدیث بیان کی ہے۔ ادب سیکھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ بنو، ادب سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے نوکر بنو، ادب سیکھنا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی میں پہرے دو، اگر ادب سیکھنا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ہوکے دو، تمہیں اللہ بھی قبول کر لے گا اور رسول اللہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ اور یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے دشمن بھی ٹکتا نہیں، جن کے سامنے دشمن آتا ہے تو آپ کے ایک وار سے جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میدان میں جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ علی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مقام اور مرتبے سے جو نوازا ہے، اور یہ وہ علی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لخت جگر جو ہے آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے عقد میں، آپ کے زیر سایہ، آپ کے زیر دست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے اس فضیلت کو کم کرنے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہیں شان کم نہ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا۔ کیا ایمان ہے ان کا، کیا چیز ہے ان کی، کیا محبت ہے ان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا مطلق انکار کر دیا کہ ایک ہی بیٹی ہے۔ اب ایک اور چیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے کعبہ میں، وفات ہوتی ہے مسجد میں۔ بعض لوگ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت علی کی جو شان ہے وہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کعبے کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے شان یا فضیلت عطا ہوتی تو کوئی نبی یا کوئی اور صحابی بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوتا۔ ارے لوگوں، جو حضرت علی کو شان ملی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، مصطفیٰ کا دامن تھامنے کی وجہ سے ملی ہے۔ خانہ کعبہ کو جو بھی شان ملی ہے، خانہ کعبہ کہلانے کا مستحق ہی تب ہوا جب مصطفیٰ کریم نے ان کی طرف اپنی نگاہ رحمت اٹھائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عشق کی پٹی پڑھائی ہے۔ جب حاجی گئے انہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ اب تم نے خانہ کعبہ دیکھ لیا ہے، اب خانہ کعبے کا جو کعبہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ انور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جس کو بھی فضیلتیں ملی ہیں یہ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، جس ہستی کو بھی فضیلتیں ملتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین سے لگنے کی وجہ سے ملتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے اور مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، جس پتھر سے، جس ریت کے ذرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نالین مبارک چھو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں جو ہے وہ قرآن میں اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ ارے لوگوں، اللہ تمہیں اپنے صحابہ کی، اپنے پیارے رسول کے صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، خلفائے راشدین کی شان سمجھانا چاہتا ہے کہ جو پتھر، جو کنکر، جو ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین سے لگ جائے، قسمیں اللہ اس کی قرآن میں اٹھاتا ہے، تو جس کے جسد اطہر میں، جس کے پیارے مبارک جو ہے وہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون گردش کر رہا ہو، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ میں غور و فکر کرنے لگا کہ ہم جیسے لوگ باقی تمام امتوں سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں۔ دن رات ہم اپنا منہ کالا کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ توہین بزرگوں کی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے احکام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم باقی امتوں سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذہن میں جواب آیا، ارے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں فضیلت نہیں دی، تمہیں فضیلت دی اس وجہ سے کہ تم میں نے اپنا محبوب سونا بنا کر بھیجا ہے۔ پتا چلا امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی ہے۔ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، کل قیامت والے دن بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جو مشن ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند رکھنا ہے، ہمیں اس مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔